اگر یہ حاجی صاحب ہیں تو حاجی صاحب کے ایک کون ہے؟ اشرف علی تھانوی، اور حاجی صاحب کا ایک اسٹوڈنٹ اسماعیل دہلوی، اور اسی طریقے سے ہے قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی، یہ سارے لوگ ہیں. اور انہی کا ایک انہی کے زمانے میں ایک اور انسان جن کو اعلیٰ حضرت بولا جاتا ہے، جو عقیدہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا تھا وہی عقیدہ اس زمانے میں اعلیٰ حضرت کا تھا، اور جو عقیدہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا تھا یہ ان کو مان رہے ہیں، لیکن ان کا عقیدہ کچھ اور ہے. عقیدے کے معاملے کی بات کر رہا ہوں میں، اور عقیدے سے ایمان ثابت ہوتا ہے، کوئی عمل کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، عقیدے کی بات کر رہا ہوں. یہ عقیدہ وہ عقیدہ ہے جس سے یہاں پہ اختلاف پیدا ہوا، اس کے بعد بھی آج کے زمانے میں ان کے ماننے والے کہتے ہیں کہ ہم لوگ حق پر ہیں. اگر تم لوگ حق پر ہو تو تمہارا راستہ تمہارے اوپر صرف ایک ہی اسٹیپ اوپر جا کر کے کٹ گیا. یہ حاجی صاحب کہہ رہے ہیں کہ حضور پاک کو علم غیب ہے، یہ کہہ رہے ہیں نہیں حضور پاک کو علم غیب نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ حضور پاک کو علم غیب ہے، یہ بھی کہہ رہے ہیں حضور پاک کو علم غیب ہے. تو ہمارا راستہ سیدھا یہاں جا کے جڑ گیا کہ نہیں جڑا؟ تو جو ان کا راستہ وہی ہمارا راستہ. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں حاجی صاحب صحیح ہیں، حاجی صاحب اچھے ہیں. اگر حاجی صاحب اچھے ہیں تو اعلیٰ حضرت سے آپ کو کیا دقت ہے بھائی؟ جو عقیدہ اعلیٰ حضرت کا ہے وہی اس زمانے میں حاجی صاحب کا بھی تھا، تو اعلیٰ حضرت کو بھی برا مت بولو. لیکن نہیں، یہاں شخصیت کی لڑائی ہے، یہاں تو ہم اعلیٰ حضرت کو مان ہی نہیں سکتے. اگر ہم اعلیٰ حضرت کو مان لیے تو ہم تو بریلوی کہلائیں گے، اور بریلوی کہیں گے تو ان کی دکان دیوبندی کی بند ہو جائے گی. سمجھ رہے ہو؟ یہ سارے معاملات ہیں. تو جو بیسک بنیاد ہے سنی اور وہابی میں فرق، جو بیسک بنیاد ہے، ہم لوگ وہابیوں سے مختلف کیوں ہیں، ہمارا ان سے میل جول صحیح نہیں کیوں، اس کی بات یہ ہے کہ ہمارا جو معاملہ ہے، ہمارے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ حضور پاک نہیں جانتے تھے وہ سارا کا سارا علم اللہ نے حضور پاک کو عطا فرما دیا. کیا نہیں جانتے تھے؟ کیا نہیں جانتے تھے؟ لفظ قرآن میں ہے جو کچھ آپ نہ جانتے تھے میں نے وہ سارا کا سارا علم آپ کو عطا فرما دیا. اب بندہ کھڑا ہو جائے کہ بولے گا کہ نہیں حضور کو فلانی چیز کے بارے میں نہیں معلوم، تو اللہ فرماتے ہیں کہ محبوب آپ جو نہ جانتے تھے، آپ جو نہ جانتے تھے، ایک بات بتاؤ، میں بولوں کہ میں یہ نہیں جانتا ہوں، 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 اور کسی نے بولا کہ تم جو چیز نہیں جانتے تھے میں نے سارا کا سارا علم تمہارے اندر دے دیا ہے، تو بتاؤ کسی چیز کی کمی رہ گئی کیا میرے پاس؟ جو کا مطلب میں ساری وہ چیز جو چیز ہمارے پاس نہیں ہے وہ سب کا سب آ گیا. تو یہاں سے اس بات کی نفی ہو جاتی ہے کہ اللہ کے نبی کو غیب کا علم نہیں ہے، نہیں، نفی ہو جاتی ہے اس بات کی. اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ساری چیزوں کا علم عطا فرما دیا جو حضور پاک نہیں جانتے تھے. اللہ تعالیٰ خود قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے اے محبوب میں نے تم کو ہر وہ چیز عطا فرما دی، ہر اس چیز کا علم عطا فرما دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. اب بندہ کھڑا ہو کر کے بول دے کہ بتائیے میرے گھر میں کتنے لوگ ہیں، تو یہ تو وہ علم ہے جو حضور پاک نہیں جانتے تھے. لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے؟ آپ جو نہ جانتے تھے میں نے آپ کو. ایک بندہ کھڑا ہو جائے میرے گھر کے پریوار کے لوگ، میرے دادا بابا کا نام کیا تھا، آ جائے حضور پاک کے پاس، حضور پاک بتائیے میرے دادا بابا کا نام کیا تھا، حضور پاک نہیں جان رہے ہیں. لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اے محبوب آپ جو نہ جانتے تھے میں نے آپ کو عطا فرما دیا. اس کا مطلب یہ کہ وہ والا علم بھی اللہ کے نبی کے پاس آ گیا. تو اس طریقے سے سب سے بہترین، سب سے بڑی جو بنیاد ہے جو اللہ کے نبی کو جو علم غیب کے معاملے میں یہ لوگ مانتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو تمام چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عطا سے دے دیا. یہ پہلی بنیاد ہے. دوسری بنیاد ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ کی شان میں ذرہ برابر بھی، اللہ کے نبی کی شان میں ذرہ برابر بھی گستاخی کرنا ایمان سے ہاتھ دھونے کے برابر ہے. یہ ہمارا ماننا ہے. لیکن وہابی دیوبندی کیا کرتے ہیں؟ وہابی دیوبندی کہتے ہیں نہیں، ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کی شان میں ذرہ برابر گستاخی کر دی اس کے بعد آپ ایمان سے خالی ہوگا. ایسا نہیں ہے. کیا ایمان اتنا کمزور ہے؟ کیا ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے؟ ان کا یہ ماننا ہے، ہمارا ماننا نہیں ہے. ہمارا ماننا ہے کہ اللہ کے نبی کی شان میں ذرہ برابر بھی گستاخی ہوئی اور ہم ایمان سے گئے. تو ہم کو کیا چاہیے؟ اللہ کی شان میں، اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرنے سے ہم لوگ بچیں. کوئی اگر کر رہا ہے گستاخی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلقات نہیں ہے.
ٹھیک، دوسری بات یہ. تیسری بات، ظاہری طور پر دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے اور ان سے جو معاملات ہیں وہ تھوڑا سا دنیاوی اعتبار سے بھی الگ ہیں. وہ اونچا پاجامہ پہنتے ہیں، ہم لوگ اونچا پاجامہ نہیں پہنتے. وہ جان بوجھ کے اپنے پاجامے کو اتنا اونچا کر لیتے ہیں کہ ان کی پنڈلی ہے اور ان کا سب کچھ دکھنے لگتا ہے. جبکہ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. ہم لوگ کہتے ہیں کہ جتنا ضروری ہے اتنا ہی کرو، اس سے زیادہ ضروری نہیں ہے. وہ لمبا پینٹ پہنیں گے لیکن اس کے بعد بھی موڑ لیں گے. لمبی پینٹ پہنیں گے لیکن نماز میں جائیں گے تو موڑ لیں گے. کہنے لگے کہ وہ نہیں نبی کے زمانے میں تو اللہ کے نبی تو ایسا کرتے تھے، اپنے پنڈلی کو دکھاتے تھے. اب ادھر پنڈلی کو دکھانا ہے تو پھر چھوٹا چھوٹا بھی سلواؤ، لیکن موڑنے کا چلن یہاں پہ آ گیا. ہم لوگ نماز میں اگر ہمارا پینٹ موڑا ہو، ہماری شرٹ موڑی ہو، تو ہماری نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے، نماز کو دوبارہ پڑھنا ہمارے اوپر واجب ہو جاتا ہے. لیکن ان کے یہاں کیا ہے، نماز کو پینٹ کو الٹا موڑ لو، سیدھا موڑ لو، بنا پینٹ کے نماز پڑھ لو، آستین کو موڑ لو، آستین کو اوپر کر لو، کیسے بھی ہو نماز پڑھ لی، نماز ہو گئی. ان کے یہاں یہ ہے، ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں ہر چیز کا نیم قانون طریقہ ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ بیسک جو بنیاد ہے جس سے ہم ان کو صحیح نہیں سمجھتے، جس سے ہم ان کو کافر جانتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا معاملہ کیا ہے. اس کا معاملہ یہ ہے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے اور ان کا جو عقیدہ ہے اس میں ایک بہت بڑا فرق ہے، اور وہ بہت بڑا جو فرق ہے وہ فرق حضور پاک کی گستاخی ہے. وہ لوگ گستاخی کر کے کہتے ہیں کہ یہ گستاخی نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں دیا، تو ہم کیا کہتے ہیں. مثلا ایک آدمی کو کسی چیز کا پاور نہیں ہے، لیکن ہم ان کو اس چیز کے پاور کو مان رہے ہیں کہ نہیں ان کو پاور ہے، تو وہ اس کا انکار کرتے ہیں کہ نہیں اس کو پاور نہیں، تو ہم کہتے ہیں تم یہ گستاخی کر رہے ہو، اس کو آدمی کو پاور نہیں ہے. پی ایم کو بتائیے کون سا پاور نہیں ہے، پی ایم کو کون سا پاور نہیں ہے. ایک مثال کے طور میں آپ کا نام اگر نگر نگم جبل پور رجسٹرڈ نہیں کر رہا ہے جنم پرمان پتر کے لیے، تو کیا مودی کو یہ پاور نہیں ہے کہ وہ آپ کا یہ جنم پرمان پتر بنوا سکے؟ ہے یا نہیں ہے؟ میں کہوں گا ہے. لیکن اگلا بندہ بولتے مودی کو اس کا کوئی پاور نہیں، اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ نام جڑوا سکے. تو بتائیے یہ مودی کی، نریندر مودی کی یہ گستاخی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہوئی نا. مودی اتنے بڑے پد پر ہے، اتنا چھوٹا سا کام نہیں کر سکتا، یہ تو گستاخی ہوگا اس کی. لیکن ہم کیا بول رہے ہیں، ہم بول رہے ہیں تو وہ اس کے ہمارے بیچ میں اختلاف کیا ہو گیا، یہی اختلاف ہو گیا کہ ہم جس بات کو پاور کو مان رہے ہیں وہ اس پاور کو نہیں مان رہے. ٹھیک. اب وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مودی کو جو یہ بولا کہ مودی جی جنم پرمان پتر نگر نگم سے نہیں بنوا سکتے ہیں، یہ گستاخی نہیں ہے مودی جی کی، اور ہم کہنے کہ یہ گستاخی ہے. ہمارا کہنا ہے کہ گستاخی ہے یا نہیں ہے. آپ ایک بار جا کر کے خود مودی سے پوچھ لیجیے، مودی جی ایک بات بتائیے، آپ جنم پرمان پتر نہیں بنوا سکتے کیا نگر نگم جبل پور سے میرا؟ مودی بولیں گے یار کس نے بولا، میں پورے دیش کا مالک ہوں بھائی، میں پورے دیش کا مالک ہوں، میں جس کو جو چاہوں بول دوں، کام ہو جائے گا اس کا. اور کوئی آدمی اگر یہ بولتا ہے کہ مجھے اس چیز کا پاور نہیں، تو یہ میری گستاخی ہے، وہ میری توہین کر رہا ہے. مجھے کو پاور ہے اس چیز کا اور وہ میرے پاور کو انکار کر رہا ہے، تو یہ نریندر مودی کی گستاخی ہوئی نا. بالکل اسی طریقے سے ہم لوگ نبی پاک کے بارے میں جو باتیں تسلیم کرتے ہیں، جو باتیں ہم حضور پاک کے بارے میں کہتے ہیں، یہ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں. اور انکار کرنے کے بعد وہابی دیوبندی اہل حدیث قادیانی کہتے ہیں کہ ہم نے جو انکار کیا ہے، ٹھیک ہے انکار تو کیا ہے، لیکن یہ انکار اتنا بڑا نہیں ہے کہ جا کر کے نبی کی گستاخی ہو. تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ اگر گستاخی نہیں ہے تو آپ ثابت کر دیجیے کہ گستاخی نہیں ہے. آپ جا کر کے خود حضور پاک سے پوچھ لیجیے کہ اے نبی پاک، ہم نے آپ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا ہے، بتا دیجیے گستاخی ہے یا نہیں ہے. پھر نبی پاک بتائیں گے گستاخی ہے یا نہیں ہے. سمجھ رہے ہو بات؟ یہ بنیادی فرق ہے. بنیادی فرق دو خاص میں نے بتا دیا. ایک پہلا عقیدے کا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور پاک تمام چیزوں کا اختیار رکھتے ہیں، مختار کل ہیں. دوسرا یہ ہے کہ نبی پاک کو ہم حاضر ناظر مانتے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ ہم نبی پاک کی شان میں ذرہ برابر بھی گستاخی کو کفر سمجھتے ہیں. لیکن ان کا یہ کہنا ہے وہابی دیوبندی کا کہ نہیں، ایسا ضروری نہیں ہے کہ ہر نبی کی گستاخی جو ہے وہ کفر ہو. ایسا نہیں ہے. نبی کو حاضر ناظر نہیں مانتے، وہ نبی کو مختار کل والا نہیں مانتے ہیں. وہ
ان کو کہتے ہیں کہ نبی کو کسی کا بہت ساری چیزوں کا اختیار نہیں ہے، تمام باتیں ہیں۔ تو یہ بنیادی فرق ہے، اس فرق کو ہم کو سمجھنا ہے۔ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم بظاہر آپ کو بتائیں، لیکن چونکہ ہم کو بھی دوسرا معاملہ بھی دیکھنا ہے، اس کے بارے میں بھی ہم لوگ ڈسکس کریں گے۔ دھیرے دھیرے باتیں آئیں گی نکلتے ہوئے۔ عقیدے میں مضبوطی پیدا کرنا ہے آپ کو، اپنے آپ کو دین کے معاملے میں جتنا برابر لے کر کے آنا ہے، اتنا ہی آپ کو دنیاوی معاملات میں بھی برابر سے لے کے جانا ہے۔ آج کی تاریخ میں کوئی آدمی کھڑا ہو کر کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کمپیوٹر کا علم نہیں ہے۔ آج کی تاریخ میں کوئی آدمی کھڑا ہو کر کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تمام جو بھی دنیاوی معاملات ہیں اس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے۔ کوئی آج کی تاریخ میں کھڑا ہو کر کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے دین کے بارے میں علم نہیں ہے۔ اگر ایسا کوئی آدمی کھڑا ہو کر کے آج کی تاریخ میں بول رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کام کے لیے، جس کام کے لیے اس کو پیدا کیا گیا، اس نے اس کام کو ابھی تک بخوبی انجام دیا ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خاص طور سے پیدا کیا گیا۔ کیوں کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے جنس اور اے انسان، میں نے تم کو اپنی عبادت کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے پیدا ہی نہیں کیا۔ اور آج کا انسان کیا کر رہا ہے؟ بس وہی بس نہیں کر رہا ہے، باقی سارے کام کر رہا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ یار علم ہے ہی نہیں میرے پاس، تو ہم کیسے کریں، کیسے پڑھیں؟ تو اب علم نہیں کرا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان، علی کل مسلم کا مطلب ہوتا ہے ہر مسلمان۔ ہر مسلمان کے اندر بوڑھا بھی آ گیا، بوڑھی بھی آ گئی، بچہ بھی آ گیا، بچی بھی آ گئی، بیٹا بھی آ گیا، بیٹی بھی آ گئی، سمجھ رہے ہو؟ ہر چیز وہ آ گئی۔ ہر انسان جو کل مسلم ہے وہ کل مسلم میں آ گیا، وہ بوڑھا ہو، عورت ہو، آدمی ہو، بچہ ہو، جوان ہو، سب کو علم دین حاصل کرنا اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا۔ اور انسان اسی فرض سے ابھی تک غافل ہے، اور پھر کہتا ہے کہ یار ہم تمام معاملہ دنیا میں دیکھو یار اتنا ظلم، اتنا رسوائی ہو رہی ہے، اتنا سب کچھ ہو رہا ہے، اتنا یہ ہو رہا ہے، اتنا وہ ہو رہا ہے، تم کو صرف سنی وہابی کی پڑی ہے۔